بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیر سے گروپ میں یوٹیوب پہ بار بار یہ جو ہے ضعف با کے بارے میں بات کرنے کا جو ہے کہا جا رہا مجھے صورت انزال کے بارے میں، اور میں نے پہلے بتایا ہے کہ اس پہ بڑا تفصیلی لیکچر دیر ہو گئی ہے، مجھے یاد آ رہا ہے میں نے یوٹیوب پہ دیا تھا، لیکن دوستوں کے بار بار اصرار پہ میں اسے پھر بڑے مختصر انداز میں دہرا رہا ہوں، خاص طور پر ضعف با کی وہ صورت جسے صورت انزال کہا جاتا ہے۔ اور اس میں 3 چیزیں بہت اثر کرتی ہیں ضعف با پر۔ خون کے امراض کا ضعف با پر بڑا اثر ہوتا ہے۔ دوسری چیز منی ہے، منی کی امراض کا بھی جو ہے ضعف با پر بہت اثر ہوتا ہے، صورت انزال پر اثر ہوتا ہے۔ استرخاء عضو یعنی عضو کا ڈھیلا پڑ جانا، لٹک جانا، اس کا بھی ضعف با سے اور صورت انزال وغیرہ سے کافی بڑا تعلق ہے۔ انزال کی جو ہے اس کی بھی جو صورتیں ہیں جو ہے دخول کے ساتھ ہی انزال ہو جانا، یعنی انٹر کورس شروع کیا ہی تو انزال ہو جانا، اور یہ جو ہے یہ صورت انزال کی صورت ہے۔ اور دوسری کہ دخول سے پہلے، انٹر کورس سے پہلے ہی بعض لوگوں کا انزال ہو جاتا ہے۔ یہ انزال کی جو ہے بہت ہی جو ہے شدید صورت ہے۔ اس میں تو بعض لوگوں کو مباشرت کا خیال آتے ہی یا کسی خوبصورت جو ہے شکل دیکھتے ہی اس کو انزال ہو جاتا ہے۔ یہ چیزیں ہیں جو صورت انزال کہلاتی ہیں۔ تو اسے جو ہے اس پر ہمیں غور کرنا ہوگا کہ صورت انزال جو ہے یہ ایک انتہائی خطرناک مرض ہے جو میاں بیوی دونوں کے لیے انتہائی تکلیف اور پریشانی کا باعث ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے جو ہے بہت جو ہے دونوں میں ذہنی خلش پیدا ہو جاتی ہے میاں بیوی میں، اور یہ جب صورت انزال کی وجہ سے بیوی کی تسلی نہیں ہو پاتی، اسے تسکین نہیں ہو پاتی، اور اس کا جو انزال جو ہے عورت کا بھی نہیں ہو پاتا، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ پریشان ہوتی ہے، اور پریشان ہونے کی وجہ سے وہ جو ہے بعض اوقات خاموشی کی صورت اختیار کرتی ہے۔ جب ایسی خاموشی کی صورت اختیار کرے تو وہ بھی ایک اس کے غصے کا ہی ایک قسم کا جو ہے وہ ایک صورت ہوتی ہے کہ وہ اپنے میاں سے مطمئن نہیں ہوتی، اور بعض اوقات تو یہ صورت انزال کا مسئلہ یہاں تک کام خراب کر دیتا ہے، بگاڑ دیتا ہے کہ طلاق تک کی نوبت آ جاتی ہے، اور یہ بہت ہی انتہائی خطرناک ہے اگر واقعی صورت انزال ہو۔ دوسری صورت بھی جو ہے وہ بھی ایک خطرناک ہے، یعنی صورت انزال جو ہے وہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا اصل فطری ٹائم کیا ہے۔ صورت انزال کے لیے جو فطری ٹائم ہے وہ جو ہے وہ 3 منٹ سے 5 منٹ تک ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ 10 منٹ تک جو ہے وہ اس کا صحیح جو ہے امساک کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ صورت سامنے رکھنی چاہیے کہ جو ہے انزال کا وقت صحیح ہے 3 منٹ، 5 منٹ یا زیادہ سے زیادہ 10 منٹ، یہ انزال کی صحیح صورت ہے۔ اگر 3 منٹ تک سے پہلے ہی انزال ہو جاتا ہے تو پھر ہم اسے صورت انزال کہیں گے، پھر ہم اسے مرض کہیں گے، ورنہ مرض نہیں کہیں گے۔ لیکن ہمارے ملک میں تو عجیب کیفیت ہے کہ لوگ جو ہے امساک وہ گھنٹوں کا امساک چاہتے ہیں، وہ نصف گھنٹے اور اس سے زیادہ کا بھی امساک چاہتے ہیں، لیکن وہ بھی انتہائی خطرناک ہے۔ یہاں
امساک کا پورا نہ ہونا، صورت انزال کا جو ہونا بھی خطرناک حالت ہے۔ اسی طرح یہ دوسری صورت جس کے لیے ہم جو ہیں یہ چاہتے ہیں کہ جناب علی یہ انزال کا وقت جو ہے زیادہ سے زیادہ ہو جائے، امساک جو ہے نصف گھنٹے سے گھنٹے تک کا ہو جائے، تو یہ بھی انتہائی جو ہے نقصان دہ کا باعث ہوتا ہے۔ اور اس میں اعضائے منویہ کا ضعف ہو جاتا ہے اتنا زیادہ امساک بڑھانے سے، اور مادہ منویہ کی پیدائش اس سے متاثر ہو جاتی ہے، اور عضو خاص میں خرابیاں پیدا ہونے شروع ہو جاتی ہیں، فالج تک ہو سکتا ہے۔ اور عورت کے اس امساک کے طبی امساک کے یعنی 10 منٹ سے زیادہ بڑھانے کی وجہ سے، آدھا گھنٹہ یا گھنٹے تک لے جانے کی وجہ سے عورت کے رحم میں ورم ہو سکتا ہے اور جریان خون ہو سکتا ہے اسے زیادہ مشاورت سے۔ پھر ایسی جہاں امساک کی میاں ایسی کوشش کرتا ہے آدھا گھنٹہ سے زیادہ یا 20 منٹ اس سے زیادہ، تو اس سے وہ عورتیں بھاگتی ہیں، انہیں تکلیف ہوتی ہے، اس سے بھی نفرت کی صورت پیدا ہوتی ہے۔ تو اس طرح یہ آدھا گھنٹہ یا 20 منٹ یا آدھے گھنٹے سے بھی زیادہ امساک کی صورت میں خطرناک قسم کی بیماریاں، تاپدق، سل اور فالج، اور انسان جنون تک پاگل پن میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اس لیے ایسے نہیں کرنا چاہیے، ایسا کرنا انتہائی خطرناک ہے۔ مجھے ایک بار یونیورسٹی میں MSc کا اسٹوڈنٹ تھا، ایک باہر سے برطانیہ سے وزٹر آیا، وہ ہماری یونیورسٹی کا وزٹ کرنے کے لیے، تو میرے پروفیسر صاحب نے مجھے کہا کہ بھی آپ اسے اپنے فیلڈ کے مختلف علاقوں کی کرافٹس کا آپ وزٹ کرائیں، مختلف علاقے دکھائیں۔ تو میں اس کے ساتھ ہو لیا، گاڑی میں ہم سفر کر رہے تھے، تو وہ مجھے جو ہے وہ صاحب جو ہے تھوڑی بہت اردو بھی بول سکتے تھے اور اردو تھوڑا بہت پڑھ بھی سکتے تھے۔ ایسے ہی لوگوں کو وہاں وہ پاکستان میں بھیجتے ہیں تاکہ ایسی کوئی مشکل بھی ہو تو اسے یہ فیس کر لے۔ تو وہ جاتے جاتے دیکھ کر جو مجھے پوچھنے لگا آر پاکستانی آر امپورٹنٹ؟ میں نے کہا کیوں جی، کیوں وجہ وائی؟ تو یہ میری بات سن کر وہ کہنے لگا کہ میں نے ہیئر اینڈ دیئر ایوری ویئر ریٹن ضعف با کا علاج، صورت انزال کا علاج، جریان کا علاج، کہ میں جا رہا ہوں آپ کے ساتھ سفر میں، ہر دیوار پہ لکھا ہوا ہے صورت انزال کا علاج، ضعف با کا علاج اور اسی طرح جریان کا علاج۔ تو جہاں کوئی مرض زیادہ ہوتی ہے اس کی اس لیے وہاں تشہیر ہوتی ہے۔ میں نے کہا نہیں جناب، ایسی کوئی بات نہیں ہے اس ملک میں، بس یہ حکیموں کا کاروبار ہے، اس میں انہیں پیسے زیادہ مل جاتے ہیں اور وہ پیسے اور مال بنانے کے لیے اشتہار بازی کرتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ امساک کے شوقین جو ہے اگر 10 منٹ سے زیادہ اپنا امساک جو بڑھانا چاہتے ہیں، وہ اپنے لیے بیماری کا، اپنے مسز کے لیے بیماری کا، اور جب میاں بیوی بیمار ہوں گے تو خاندان کے لیے مصیبت، تکلیف کا باعث بنیں گے۔ اس لیے صورت انزال اگر 3 منٹ سے پہلے صورت انزال ہو جائے، یا انٹرکورس کرتے ہی صورت انزال ہو جائے، یا ابھی جماع شروع ہی نہیں کیا تو دیکھتے ہی صورت انزال ہو جائے، اسے ہم کہیں گے صورت انزال، اور اسی کے لیے علاج کے لیے طبیب کو جانا چاہیے اور اس کا علاج کرانا چاہیے۔ اگر امساک 3 منٹ ہے، 5 منٹ ہے اور 10 منٹ تک ہے، 10 منٹ سے زیادہ امساک کو ہم طبی امساک نہیں کہیں گے، اسے بھی ہم بیماری کہیں گے، اور 3 منٹ تک کے امساک کو بھی ہم نارمل امساک کہیں گے، اسے صورت انزال نہیں کہیں گے۔ ان باتوں کو یہ جاننا اور سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ اس کے بعد پاکستان میں اب اطباء کا حال یہ ہے، اطباء کی اکثریت جریان کو، احتلام کو
اور صورت انزال کو ایک ہی مرض سمجھ کر ایک ہی طریقے سے علاج کر رہی ہے، اور جو مجربات بناتے ہیں اس پہ لکھ دیتے ہیں صورت انزال، جریان اور احتلام کا جو ہے وہ کامیاب علاج، مجرب 3 نسخہ۔ ایسے ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی نسخہ صورت انزال کو بھی فائدہ دے اور احتلام کو بھی فائدہ دے اور جریان کو فائدہ دے، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ مرضیں ہی ڈیفرنٹ ہیں، یہ مرضیں ہی مختلف ہیں، مختلف اعضاء کی خرابیوں کی وجہ سے ایسے ہوتا ہے۔ اور جو ہے جریان جو ہے وہ اعصابی تحریک میں ہوتا ہے۔ اگر طب قدیم کا جائزہ لیا جائے تو بلغم کی زیادتی سے ہوتا ہے جریان، اور اسی طرح احتلام جو ہے وہ عضلاتی تحریک کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آپ قدیم کو دیکھیں تو سودا کی زیادتی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسی طرح صورت انزال جو ہے وہ گدی تحریک کی وجہ سے ہوتا ہے، صفرا کی زیادتی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس لیے احتلام اور جریان اور صورت انزال کا ایک ہی علاج کرنے والے نہ طب سے واقف ہیں، نہ اصول علاج سے واقف ہیں، نہ ہی وہ طب کے قانون و کلیات سے واقف ہیں، وہی عطائی ہے، اور وہی جو ہے انسانیت کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اور ایک اور بات جو ہے وہ مشہور ہے جو لوگ کرتے ہیں، حالانکہ قطعی طور پر غلط ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر مرد اور عورت کا انزال ایک وقت میں نہ ہو تو اس کی وجہ سے حمل نہیں ہوتا، حمل اسی وقت ہوتا ہے جب میاں اور بیوی کا انزال ایک ہی ٹائم میں ہو۔ یہ بالکل قطعی غلط بات ہے، یہ بالکل درست بات نہیں ہے۔ ایسا سائنس، یورپی سائنس کہے یا ہومیوپیتھ کہے یا طب یونانی کا کوئی سائنس کہے، سائنسدان کہے، انتہائی غلط ہے۔ یہ بات جو ہے یہ غلط ہے، اور اسے جو ہے نہیں قرار دینا چاہیے اس کا کہ اس کی وجہ سے جو ہے یہ ہو رہا ہے۔ یہ صورت انزال سے یہ ہے تشنگی رہ جاتی ہے مسز کی، اس کی بیوی کی، اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں ہوتی کہ جی اس سے حمل نہیں ہوگا۔ اگر سیمن صحیح ہے، سیمن کاؤنٹ اور ایکٹیو نارمل ہے، تو پھر انزال کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ذہن سے نکال دیں۔ حمل قرار پانا عورت کے انزال سے مشروط نہیں ہے کہ میاں بیوی کا انزال اکٹھا ہو، بلکہ اس کا تعلق عورت کے اس خون سے ہے جو اسے ہر ماہ آتا ہے، جسے ماہواری کہتے ہیں، جسے منتھلی کہتے ہیں، جسے طب میں تمز کہتے ہیں، اس کا تعلق جو ہے اس منتھلی سے ہے۔ ہر حیض کے بعد بیض رحم میں پائے جاتے ہیں، بنتے ہیں، جو کرم منی کو قبول کرتے ہیں اور حمل کا باعث بن جاتے ہیں۔ عورت کا حیض جو ہے 50 سال کی عورت کا حیض جب اس کی منتھلی رک جاتی ہے، کپڑے رک جاتے ہیں، تو پھر اسے حمل نہیں ہوتا۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ وہ اس کی منتھلی رک چکی ہوتی ہے، اور اس لیے اسے جو ہے وہ حمل نہیں ہوتا۔ اگر انزال ہی کا تعلق ہو تو پھر تو اس کے بعد بھی، منتھلی رکنے کے بعد بھی پریگننسی ہونی چاہیے۔ یہ بھی اس کا بہت بڑا دلیل ہے کہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اور جب حیض جو ہے اس کے آنے کے فوراً بعد بیضہ دانی میں وہ بیضہ جو ہے وہ رحم میں پیدا ہوتے ہیں، بنتے ہیں، تو سیمن جو ہے وہ جو ہے کافی دن تک وہ ہے اپنے رحم میں سفر کرتا رہتا ہے۔ عورت کے رحم میں سفر کرتا ہوا کسی بیضہ سے اس کا جب ملاپ ہو جاتا ہے تو حمل ہو جاتا ہے۔ یہ ہے حمل کی صورت۔ اس کا تعلق جو ہے وہ کرم منی کو قبول کرنے کی صورت میں وہی حیض کے بعد، منتھلی کے بعد جو بیض رحم میں پائے جاتے ہیں ان سے تعلق ہوتا ہے۔ اور وہ جو ہے صورت انزال کے بعد جو منی جو ہے وہ رحم میں جاتی ہے، وہ اپنا سفر کر کے وہ ان میں سے کوئی سپرم جو ہے جب بیضہ سے مل جاتا ہے تو حمل کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ غلط فہمی بھی اپنے ذہنوں سے
نکال دینی چاہیے۔ اب یہ کیا ہوتا ہے صورت انزال میں؟ اعضاء کی حالت، غدد میں سوزش ہوتی ہے، جگر میں سوزش ہوتی ہے، گردوں میں سوزش ہوتی ہے، خصیتین میں سوزش ہوتی ہے، آنتوں میں سوزش ہوتی ہے۔ سوزش نہ تو اریٹیشن ضرور ہوگی۔ تو اس لیے جو ہے یہ صورت انزال جو ہے وہ اس کی ان اعضاء کی سوزش کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جو ہے اور ایسی کچھ اسباب ہیں صورت انزال کے، اور اسی طرح جو ہے سوزاکی مادے کے بن جانے سے جو عورتوں کو حیض کے دنوں میں عورتوں سے ملاپ کرتی ہیں، جمع کرتے ہیں، انٹر کورس کرتے ہیں، ان کی وجہ سے بھی یہ صورت انزال کی صورت پیدا ہو جاتی ہے، سوزاکی علامات ظاہر ہو جاتی ہیں۔ اور یہ آپ کو ایک اور خاص بتا دوں کہ یہ جو 5 خسروں کی پیدائش ہوتی ہے، نہ میل ہوتے ہیں نہ فیمیل ہوتے ہیں، اس کی ایک وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ حیض کے دنوں میں میاں جب اپنی بیوی سے انٹر کورس کرتا ہے، اگر اس کے بعد چند دن کے بعد اگر اس کی پریگننسی ہو جائے، اس حال میں بھی اس قسم کی مخلوق تخلیق پاتی ہے جسے ہم ہیجرہ خسرہ یا کہتے ہیں، نہ ہیوں میں نہ شیوں میں۔ تو یہ بات جو ہے یہ بھی اس سے پیدا ہوتی ہے، منتھلی کے دوران جو ہے انٹر کورس کرنے سے، جمع کرنے سے۔ اسی طرح جو ہے سوزاک جو ہے عورتوں کو جن کو ان کے ساتھ بھی انٹر کورس کرنے سے ایسی صورت پیدا ہو جاتی ہے صورت انزال کی۔ اور فاحشہ عورتوں سے بھی جو جمع کرنے سے، ملاقات کرنے سے یہ صورت انزال کی تکلیف پیدا ہو سکتی ہے۔ اور زیادہ عمر والا انسان اگر تھوڑی عمر والی لڑکی سے جمع کرے گا تو اس سے بھی وہ صورت انزال کی کیفیت مرض سے لاحق ہو جاتی ہے۔ اور یہ اتنی خطرناک چیزیں ہیں، میں نے پہلے کہا ہے کہ اس صورت انزال کی شدت سے فالج ہو سکتا ہے، اور ذیابیطس ہو سکتی ہے، تاپدق ہو سکتی ہے، سل ہو سکتی ہے، قلب میں ذوب پیدا ہو سکتا ہے، ہارٹ اٹیک تک ہو سکتا ہے۔ یہ ذہن نشین رکھیں اس میں، اس صورت انزال کی فلسفی اور فلسفے میں۔ صورت انزال غدی تحریک میں ہوتی ہے، غدد میں تحریک، عضلات میں تحلیل اور کمزوری، منی میں امساک قائم نہیں رہتا، اس کی وجہ سے عضلات میں کمزوری کی وجہ سے جو ہے وہ غدد کی تحریک کی وجہ سے وہ ہے امساک قائم نہیں رہتا۔ اور امساک خون کے دباؤ اور ریا سالے سے پیدا ہوتا ہے، لیکن ایسی عضلاتی ضعف کی وجہ سے دباؤ اور ریا سالے کا جو ہے پریشر جو ہے وہ پیدا نہیں ہو پاتا، اور اس کی وجہ سے یہ جو ہے یہ صورت انزال کی جو ہو جاتی ہے تکلیف۔ اس لیے اب یہ میں نے صورت انزال پہ ڈیٹیل سے اس کی فلسفی، اس کے اسباب سب بندہ نے بیان کر دیے ہیں۔ اب اس کے علاج کی طرف جائیں گے۔ علاج میں آپ ایک مرکب جو ہے کشتہ چاندی، کشتہ سیب، سنا مکی، تینوں ہم وزن لینے۔ ہاں جی، جو ہے یہ سنا مکی کے پتے لیں، ڈوڈیاں نکال کر پھر وزن کریں۔ سنا مکی کو اچھی طرح گرائنڈ کر لیں، اس کے بعد کشتہ چاندی اور کشتہ سیب جو ہے اس میں ملا دیں، ملا کر ان کو محفوظ رکھ لیں۔ دوائی تیار ہے۔ یہ جو ہے 2 رتی یعنی 2-3 چاول جو ہیں وہ صبح اور شام جو ہیں وہ استعمال کریں، انشاءاللہ تعالی صورت انزال کو کافی فائدہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ایک معجون ہے، معجون مقوی و ممسک، وہ بھی اس کے ساتھ آپ دوسرا نسخہ یہ دونوں اکٹھے کریں تو انشاءاللہ تعالی اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ معجون مقوی و ممسک کا نسخہ ہدیہ ناظرین و سامعین ہے۔ مغز تخم کدو 150 گرام، مغز بادام مقشر، مقشر کا مطلب چھیلے ہوئے، آپ باداموں کو گرم پکتے ہوئے ابلتے پانی میں ڈالیں گے اور پھر ان کا چھلکا اتارتے جائیں گے، سارا چھلکا اتر جائے گا، تو اسے کہتے ہیں ہوا لگا لیں، اسے کہتے ہیں مقشر بادام۔ اور مغز فندق
100 گرام، خشخاش جو ہے وہ 100 گرام، شہد ہم وزن، چینی 2 چند، ورق نکرا یعنی چاندی کے ورق 5 گرام، دانہ الائچی خرد 5 گرام، تباشیر 40 گرام۔ ان میں یہ بات یاد رکھیں، مغز فندق آپ نے 100 گرام ڈالنے ہیں۔ یہ مغز فندق بازار سے نہیں ملیں گے، آپ کو فندق جو ہے وہ ملے گا، آپ اسے 400 گرام لے آئیں تو اسے آپ جب اس سے مغز نکالیں گے تقریباً وہ 100 گرام ہی نکلیں گے۔ تو پھر ان کی تیاری جو کریں، پہلے تباشیر اور الائچی کو باریک کریں، پھر اس میں ورق نکرا جو ہے وہ کھرل کریں، چاندی کے ورق کھرل کریں، اس کے بعد مغزیات کو باریک کریں اور اسے چینی اور شہد کے اقوام میں ملا کر جو ہے آپ اسے معجون تیار کر لیں۔ معجون تیار کر کے وقت آخر میں آپ اس میں الائچی، تباشیر اور جو ہے ورق نکرا کو پیس لینا ہے آپ نے، یا جو ہے اسے کھرل کر لینا ہے جیسے میں نے پہلے کہا ہے، اور الائچی خرد تباشیر کو پیس کر اس میں ورق نکرا کھرل کیے انہیں ملا لینا ہے اور پھر ان سب کو اس معجون میں ملا دینا ہے۔ یہ آپ کی معجون تیار ہو جائے گی، معجون مقوی و ممسک، اور 10 گرام سے 30 گرام تک صبح شام نیم گرم دودھ سے کھائیں، یعنی 1 چمچ سے 2 چمچ تک صبح شام نیم گرم دودھ سے کھائیں۔ انشاءاللہ تعالی اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ یہ دماغ کو بھی طاقت دے گی، امساک بھی پیدا کرے گی، مقوی خون بھی پیدا کرے گی، حواس کو تیز کرے گی، بدن میں موٹاپا پیدا کرے گی، دبلا پن کا بہترین علاج ہے یہ معجون۔ اسی طرح سوز سے معدہ سے ریا کو ختم کرے گی، اور دائمی سر درد، سوز سے دماغ اور سوز سے سلسل بول کے لیے مفید ہے۔ سوز سے معدہ، گردہ مثانہ کے علاوہ سرت انزال کا بھی بہترین علاج ہے۔ یہ بہترین مرکب ہے، بنائیں اور فائدہ اٹھائیں۔